معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ٹرمپ کو زبردستی بے دخل کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے، امریکی اخبار۔ ٹرمپ کو عوام کی برہمی کا سامنا۔ فلسطینیوں کے ساتھ 1917 سے ناانصافیاں جاری، محمود عباس کا اقوام متحدہ میں بیان۔ چین کے علاوہ ژنجیانگ میں ہزاروں مساجد مسمار، گزشتہ 3 برسوں میں تباہی۔ عمران کی تقریر میں کشمیر کا ذکر، ہندوستانی مندوب کا واک آؤٹ۔ مودی سرکار کی نااہلی، جاپان کے بعد امریکی کمپنیاں بھارت سے سرمایہ نکالنے لگیں۔ ملک منموہن سنگھ جیسے وزیر اعظم کی کمی محسوس کر رہا ہے، راہل گاندھی۔ ایک نیوکلیائی بم سے امریکہ نے جاپان کو ہلایا تھا، اب اکالی دل کے بم نے پی ایم مودی کو ہلا دیا۔ ایودھیا کے بعد مسئلہ تنازع کو طول دینے کی کوشش، عدالت میں شاہی عیدگاہ مسجد ہٹانے کی عرضی۔ وکیلوں کی فیس زیورات فروخت کر کے ادا کر رہا ہوں، انل امبانی۔ پردھان منتری جن وکاس پروگرام کے تحت ضلع کڑپا کو 40 کروڑ 68 لاکھ روپے منظور، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے معاملے میں اضافے کا رجحان جاری، آج 537 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 42,574 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن کے احکامات کے تحت 341 کوارٹر غیر قانونی شراب کی بوتلوں اور 351 لیٹر دیسی شراب کے ذخیرے کو ضائع کر دیا گیا۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ وائٹ ہاؤس ٹرمپ کو زبردستی بے دخل کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے، امریکی اخبار۔ امریکی اخبار پولیٹیکو کے مطابق امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ انتخابات میں ہار جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ٹرمپ پرامن طریقے سے طاقت کو جو بائیڈن کے سپرد نہ کریں، ضرورت کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو زبردستی نکال باہر کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق وائٹ ہاؤس کا ایک انتہائی منظم اور کارآمد ترین حصہ اس کا مغربی شعبہ ہے، جس کے اندر ہی امریکی صدر کا دفتر بھی واقع ہے۔ اس اخبار کا لکھنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر، وائٹ ہاؤس کے موجودہ ڈپٹی چیف آف سٹاف کرس لیڈر نے گزشتہ ہفتے ہی حکومت کے ممکنہ طور پر جو بائیڈن کے سپرد کیے جانے کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ ٹرمپ کو عوام کی برہمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کل عوامی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ سپریم کورٹ کے آن جہانی جسٹس رت بیدرر گنگبرت کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے تھے۔ جج کا تابوت سپریم کورٹ کے باہر رکھا ہوا تھا اور جب ٹرمپ وہاں پہنچے تو عوام نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سیاہ ماسک چہرے پر لگائے ہوئے تھے اور وہ خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ تھے اور وہ تابوت کے رقیب کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں جمع ہوئے عوام نے ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور ان کے خلاف ووٹ ڈالنے جیسے نعرے بلند کیے۔ فلسطینیوں کے ساتھ 1917 سے ناانصافیاں جاری، محمود عباس کا اقوام متحدہ میں بیان۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے مطالبہ کیا کہ امریکہ میں رواں سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد آئندہ سال کے اوائل میں قضیہ فلسطین کے حل کے لیے عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ 1917 سے ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ میں رواں سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد آئندہ سال کے اوائل میں قضیہ فلسطین کے حل کے لیے عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ چین کے علاوہ ژنجیانگ میں ہزاروں مساجد مسمار، گزشتہ 3 برسوں میں تباہی۔ چینی حکام نے حالیہ برسوں میں ژنجیانگ صوبے میں ہزاروں مساجد کو مسمار کر دیا ہے۔ ایک آسٹریلیائی تھنک ٹینک نے آج اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں چین کے اس علاقے میں ہونے والی حقوق انسانی گروپ کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد ایغور اور
دوسرے خاص طور پر مسلم باشندوں کو سارے شمال مغربی علاقے میں جیلوں اور کیمپوں میں قید رکھا گیا ہے اور یہاں کے مکینوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی روایتی مذہبی رسومات کو ترک کر دیں۔ عمران کی تقریر میں کشمیر کا ذکر، ہندوستانی مندوب کا واک آؤٹ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ہندوستانی مندوب نے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر کے سبب واک آؤٹ کیا۔ کورونا وائرس وبا کے سبب عالمی قائدین ریکارڈ شدہ تقریر بھیج رہے ہیں۔ جمعہ کو عمران خان کی تقریر نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں بڑے اسکرین پر دکھائی گئی۔ عمران خان نے ماضی کے کئی موقعوں کی طرح کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، جس پر ہندوستانی مندوب مجھے تو ہونے تو نے جیسے ہی عمران خان کے الفاظ سنے وہ اپنے کاغذات اٹھا کر ہاتھ سے نکل گئے۔ مودی سرکار کی نااہلی، جاپان کے بعد امریکی کمپنیاں بھارت سے سرمایہ نکالنے لگیں۔ نریندر مودی کی نااہلی نے بھارتی معیشت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا۔ جاپانی کمپنی ٹویوٹا، امریکی کمپنی جنرل موٹرز کے بعد مقبول امریکی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بارلے ٹیوسن نے بھی دیگر کمپنیوں کی طرح کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی موٹر سائیکل کمپنی کا ٹویوٹا کے بعد بیان کے چند ہفتے بعد آیا ہے۔ جاپانی کار بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں ٹیکس کی زیادتی کے باعث اپنے کاروبار کو مزید وسعت نہیں دے گی۔ ملک منموہن سنگھ جیسے وزیر اعظم کی کمی محسوس کر رہا ہے، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہندوستان میں معاشی اصلاحات کے معمار سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ راہل گاندھی نے منموہن سنگھ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک ان جیسے وزیر اعظم کی کمی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، ہندوستان آج منموہن سنگھ جیسی سمجھ والے وزیر اعظم کی کمی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ ان کی دیانتداری، شائستگی اور لگن ہم سب کے لیے الہام ہے۔ میں پیدائش کی مبارکباد میں خواہش کرتا ہوں کہ ان کا آگے کا سال خوبصورت ہو۔ ایک نیوکلیائی بم سے امریکہ نے جاپان کو ہلایا تھا، اب اکالی دل کے بم نے پی ایم مودی کو ہلا دیا۔ اکالی دل لیڈر سکھبیر سنگھ بادل کا کہنا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کو ایک نیوکلیائی بم سے ہلا دیا تھا۔ اکالی دل کے ایک بم نے پی ایم مودی کو ہلا دیا ہے۔ زرعی بل کے خلاف اپوزیشن پارٹیاں تو مودی حکومت کے خلاف محاذ کھول ہی چکی ہیں۔ این ڈی اے میں شامل اکالی دل لیڈران بھی اب کھل کر پی ایم مودی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ زرعی بلوں کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے شرومنی اکالی دل کی رکن پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر ہرسمرت کول بادل نے مودی کابینہ سے کچھ دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایودھیا کے بعد متھرا تنازع کو طول دینے کی کوشش، عدالت میں شاہی عیدگاہ مسجد ہٹانے کی عرضی۔ گزشتہ سال بابری مسجد ملکیت اراضی مقدمے میں فیصلہ ہندو فریق کے حق میں آنے کے بعد اس طرح کے تنازعات کو ہوا دینے والوں کے حوصلے بلند ہیں اور متھرا کاشی تنازع سے ملک کو جھلسانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں اب متھرا کی ایک عدالت میں صلح مقدمہ دائر کر کے کرشن جنم بھومی کے لیے 13 سے 37 ایکڑ زمین پر قبضہ اور شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وکیلوں کی فیس زیورات فروخت کر کے ادا کر رہا ہوں، انل امبانی۔ انڈین میڈیا کے مطابق معروف انڈین بزنس مین انل امبانی نے چینی بینکوں سے لیے جانے والے قرض کے معاملے میں جاری مقدمے کی سماعت کے دوران لندن کی عدالت کو بتایا ہے کہ وہ ان دنوں ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک موٹر کار ہے اور وکیلوں کی فیس ادا کرنے کے لیے انہیں زیورات فروخت کرنے پڑے ہیں۔ پردھان منتری جن وکاس پروگرام کے تحت ضلع کڑپا کو 40 کروڑ 68 لاکھ روپے منظور، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا نے یہاں اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری جن وکاس یوجنا پروگرام کے تحت ضلع کڑپا میں اقامتی اسکولز، آنگن واڑی مراکز، سدبھاونا منڈپوں اور کالجوں کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ 68 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرڈوٹور سدبھاونا منڈپوں کے لیے 50 لاکھ اور پرڈوٹور میں ریسیڈنشیل گرلز اسکول کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 9 کروڑ، پرڈوٹور میں مائنارٹی جونیئر کالج کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ اور رائے چوٹی میں سدبھاونا منڈپم کے لیے 40 لاکھ 50 ہزار روپے، رائے چوٹی ٹاؤن میں بوائز ریسیڈنشیل اسکول کی تعمیر کے لیے 9 کروڑ روپے، رائے چوٹی میں آنگن واڑی مراکز کے قیام کے لیے 1 کروڑ
87,50,000 रुपये और गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की तामीर के लिए 9 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अमजद बाशा ने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से ये रुकूमात मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने वजीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। जिला कड़पा के दीगर इलाकों में भी इस फंड से इस्तेफादा किया जाएगा। इस मौके पर जिला माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर मस्तान वली और अमला मौजूद थे। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मामले में इजाफे का रुझान जारी। आज 537 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 42,574 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 537 नए मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे यह तादाद बढ़कर 42,574 हो चुकी है। आज 563 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ताहाल जुमला 38,848 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 436 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत के बावजूद चंद लापरवाह अफराद बगैर मास्क के और समाजी दूरी का लिहाज किए बगैर नजर आ रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ महकमा पुलिस की जानिब से कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के अनबुरदन के अहकाम के तहत जिला भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। आज 197 बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 59,495 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनबुरदन ने जिला के अवाम से कोरोना वायरस के इंसदाद में ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की हिदायत दी है। जिला कड़पा में जिला एसपी कड़पा के अनबुरदन के अहकाम के तहत 341 क्वार्टर गैर कानूनी शराब की बोतलों और 351 लीटर देसी शराब के जखीरे को ज़ाय कर दिया गया। जिला एसपी कड़पा अनबुरदन के अहकाम के तहत स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के एडिशनल एसपी चक्रवर्ती ने आज कड़पा के मुजाफात में वाक़े साक्षी पेपर ऑफिस के करीब जिला में जब्त करदा गैर कानूनी शराब के जखीरे को ज़ाय कर दिया। वाज़ेह रहे कि जिला एसपी के अहकाम के तहत जिला भर में गैर कानूनी शराब स्मगल करने वालों के खिलाफ और गैर कानूनी शराब बनाने वालों के खिलाफ धावे किए गए। कड़पा, रायचोटी, कोडूर, प्रडुटूर, पुलीवंदला और मुदनूर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 51 मुकदमा दर्ज करके 341 क्वार्टर बोतल्स देसी शराब और 351 लीटर देसी तैयार करदा शराब के जखीरे को जब्त किया गया, जिसे आज जिला एसपी के अहकाम के तहत ज़ाय कर दिया गया। इस मौके पर स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के एडिशनल एसपी चक्रवर्ती, असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनिवास राव, फैक्टिंग जोन के डीएसपी चंचू बाबू, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मनी स्वामी स्वाति और अमले के अराकीन मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत।